بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 249 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، اور انشاءاللہ آج ہم ام القیاس سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسرا باب جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور تیسرا باب جو تھا وہ نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والے امور کے حوالے سے تھا کہ نکاح میں حق اختیار کو باقی رکھنے والی کون کون سی اشیاء ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، کس طریقے سے حق اختیار باقی رہے گا، ساری تفصیلات اس باب میں ذکر کی جائیں گی۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے تیسرا باب جو شروع کیا ہے اس کی ابواب بندی اور ترتیب بندی لگائی تھی کہ مصنف نے تیسرے باب کو 4 فصول میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ایک فصل میں ایک بحث کو ذکر کریں گے۔ ایسے ہی باقاعدہ پچھلے سبق میں ہم نے پہلی فصل کی شروعات کر دی ہے۔ پہلی فصل جو تھی وہ عیب کی وجہ سے اختیار ملنے کے حوالے سے تھی کہ عیب کی وجہ سے جو زوجین کو اختیار ملتا ہے اس کے حوالے سے پہلی فصل تھی، اور عیب کی وجہ سے اختیار ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو مصنف نے اختلاف کے 2 اسباب کا کہا تھا کہ 2 اسباب ذکر کیے جائیں گے۔ تو پہلا سبب کہ قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے وہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا ہے، اور دوسرا سبب جو ہے اختلاف کا وہ ہے قیاس علی البیع، یعنی نکاح کو بیع پر قیاس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ دوسرا سبب ہے۔ یہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران دیکھیں گے کہ قیاس کا تقاضا کیا ہے۔ وام القیاس سے جو ہم شروع کریں گے، دوسرا سبب قیاس کیا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرا سبب اختلاف کا کیا ہے۔ ایسے ہی چونکہ 2 اختلافی جگہوں کا مصنف نے کہا تھا عیب کے حوالے سے، تو دوسری جو اختلافی جگہ ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے خیار ملتا ہے اور ان کا حکم کیا ہے، تو دوسری اختلافی جگہ آج کے سبق میں ذکر کی جائے گی۔ ایسے ہی وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے اختیار ملتا ہے، یہ دوسری اختلافی جگہ تھی۔ تو ان عیوب کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے زوجین کو نکاح کو مسترد کرنے کا یا باقی رکھنے کا اختیار ملتا ہے۔ تو کن عیوب کی وجہ سے اختیار ملتا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ، یعنی نکاح کو بیع پر قیاس کرنا، فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِمُوجِبِ الْخِيَارِ لِلْعَيْبِ فِي النِّكَاحِ، وہ فقہا جو نکاح میں عیب کی وجہ سے اختیار ملنے کے قائل ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، النکاح فی ذالک شبیہ بالبیع، کہ نکاح جو ہے وہ بیع کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح بیع میں حق اختیار ملتا ہے ایسے ہی نکاح بھی حق اختیار ملنے میں بیع کے مشابہ ہے، یعنی بیع پر قیاس کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ فقہا ہیں جو نکاح میں حق اختیار ملنے کے قائل ہیں، جیسے امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ وقال المخالفون، اور جو مخالف فقہا ہیں، یعنی جو نکاح میں حق اختیار ملنے کے قائل نہیں ہیں، وقال المخالفون لہم، ان کے جو مخالف فقہا ہیں وہ کہتے ہیں، لیس شبیہا بالبیع، کہ نکاح جو ہے یہ بیع کے مشابہ نہیں ہے، نکاح کو بیع کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ لاجماع المسلمین علی الا یرد النکاح بکل عیب، کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ علی الا یرد النکاح بکل عیب، ہر عیب کی وجہ سے نکاح کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی بھی عیب، ہر عیب کی وجہ سے نکاح کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ وَيُرَدُّ بِهِ الْبَيْعُ، اور ہر عیب کی وجہ سے بیع کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں، قیاس جس پر کیا جا رہا ہے، مقیس اور مقیس علیہ دونوں میں فرق ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ جو نکاح ہے
یہ تو ہر عیب کی وجہ سے مسترد نہیں ہو سکتا، اور جس چیز کے اوپر قیاس کر رہے ہیں بے جو ہے وہ ہر عیب سے مسترد ہو سکتی ہے، تو پھر اس لیے قیاس کرنا بنتا نہیں ہے، یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نکاح ہر عیب سے مسترد نہیں ہو سکتا، ہاں بے ہر عیب سے مسترد ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ مشابہ قرار دینا اور قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال جو اختلاف کا دوسرا سبب تھا وہ قیاس علی البیع ہے، یعنی نکاح کو بے پر قیاس کرنا ہے، جو قائلین فقہا ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں کہ جیسے بے مسترد ہو سکتی ہے عیوب کی وجہ سے، ایسی نکاح بھی مسترد ہو سکتا ہے، لیکن مخالفین کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّانِي سے دوسری جگہ دوسرا اختلافی مقام جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّانِي فِي الرَّدِّ بِالْعُیُوب، عیب کی وجہ سے نکاح کو مسترد کرنے کے بارے میں دوسری جگہ کیا ہے، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ الْعُیُوبِ يُرَدُّ بِهَا، کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ یہی ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے، نکاح کو توڑا جا سکتا ہے، وہ کون سے عیوب ہیں، تو وفی ایہا لا یرد وفی حکم الرد، اور کن عیوب کی بنیاد پر نکاح کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، وفی حکم الردی، اور رد کرنے کا کیا حکم ہے۔ یہ دوسرا مقام تھا کہ کن عیوب کی وجہ سے نکاح مسترد ہو سکتا ہے، کن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور ان کا حکم ہے، رد کا حکم کیا ہے۔ تو فاتفق مالک والشافعی، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کا اتفاق ہے علی ان الرد یکون من، کہ 4 بیماریوں کی وجہ سے نکاح مسترد ہو جاتا ہے، علی ان الرد یکون من 4 عیوب، 4 عیوب کی وجہ سے، 4 بیماریوں کی وجہ سے نکاح مسترد ہو جاتا ہے۔ وہ 4 عیوب کون سے ہیں؟ الجنون یعنی جنون، پاگل پن، والجزام یعنی جزام کی بیماری، والبرس برس کی بیماری، وداء الفرجی، اور فرج یعنی شرمگاہ کی جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نکاح کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اور وداء الفرج کی مصنف نے ذرا وضاحت کر دی ہے، الذی یمنع الوطیہ، یعنی فرج کی، شرمگاہ کی ایسی بیماری جس سے ہم بستری نہ کی جا سکتی ہو، ہم بستری سے جو مانع بیماریاں ہیں، داء الفرج سے مراد وہ ہیں، تو ایسی بیماری جس کی وجہ سے ہم بستری نہ کی جا سکتی ہو، ہم بستری میں جو رکاوٹ اور ہم بستری کے مانع جو بیماریاں ہیں وہ مراد ہیں اس سے۔ تو یہ امام مالک امام شافعی کا اتفاق ہے کہ ان 4 بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ حق اختیار ملتا ہے، اما قرن او رتق فی المرأۃ او غنۃ فی الرجل او خصاء، اب یا وہ بیماری جو شرمگاہ کی ہے وہ قرن ہو، او رتق فی المرأۃ، یا عورت میں رتق ہو، یہ بیماریاں ہوں چاہے وہ شرمگاہ کی، او غنۃ فی الرجل، یا مرد کا عنین یعنی نامرد ہونا ہو، او خصاء، یا مرد کا خصی ہونا ہو، یہ بیماریاں ہوں چاہے، لیکن یہ ساری شرمگاہ کی بیماریاں ہیں۔ تو اب قرن کا کیا مطلب ہے؟ قرن سے مراد عورت کی شرمگاہ میں کوئی سینگ جیسا کوئی پٹھا نکل آتا ہے جس کی وجہ سے ہم بستری میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور ہم بستری کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایک شرمگاہ کی بیماری ہے۔ اور رتقن کس کو کہتے ہیں؟ عورت کی شرمگاہ کے منہ پر یا رحم پر ایک پٹھا آ جاتا ہے جس سے جو ہے مرد و زن کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، تو یہ 2 بیماریاں ہیں، قرن اور رتقن، یہ عورت میں پائی جاتی ہیں، اور غنۃ اور خصاء یہ مرد میں پائی جاتی ہیں۔ غنۃ عنین ہونا، ٹھیک ہے، یعنی عنۃ عنین سے ہے، اور ایسے ہی خصاء خصی ہونے سے ہے کہ یہ مرد میں پائی جاتی ہیں۔ تو مرد میں یا عورت میں اگر یہ 4 بیماریاں پائی جاتی ہیں تو پھر ان 4 کی وجہ سے ان کو حق اختیار ملتا ہے کہ وہ نکاح کو برقرار رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کا اتفاق ان 4 بیمار۔ واختلف اصحاب مالک فی 40، اور امام مالک کے جو اصحاب ہیں ان کا 4 میں اختلاف ہے، فی السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم، دانتوں کی بیماری کے بارے میں، فی السواد دانتوں کی بیماری، منہ کی بدبو، شرمگاہ کی بدبو، اور وبخر الفم منہ کی بدبو، ٹھیک ہے، منہ کی بدبو، شرمگاہ کی بدبو، دانتوں کی بیماری، اور قرعی گنجا پن، یہ 4 بیماریاں ہیں۔
ان 4 بیماریوں میں امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا اختلاف ہے۔ فقیلہ کہا جاتا ہے ترد بہا، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان سے نکاح مسترد ہو جاتا ہے۔ وقیل لا ترد، اور ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے جو 4 اختلافی ہیں نکاح مسترد نہیں ہو سکتا، یعنی منہ کی بیماری، شرمگاہ کی جو بدبو ہے، منہ کی بدبو ہے، دانتوں کی بیماری ہے، اور گنجا پن جو ہے، ان کی وجہ سے مسترد ہو بھی جاتا ہے ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ امام مالک اور امام شافعی کا گویا کہ مسلک یہاں تک ہو گیا۔ وقال ابو حنیفہ واصحابہ وثوری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے اصحاب اور امام ثوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں لا ترد المرأة فی النکاح الا بعیبین فقط، کہ صرف عورت میں جو بیماریاں ہیں یا عورت کا جو نکاح ہے وہ صرف 2 عیوب کی وجہ سے مسترد ہو سکتا ہے، صرف اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 بیماریوں کی وجہ سے نکاح مسترد ہو سکتا ہے اور زیادہ نہیں ہے۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ القرنی والرتقی، اور القرن اور رتق کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ قرن شرمگاہ پر وہ سینگ وغیرہ نکل آتا ہے جس سے ہم بستری نہیں ہو سکتی، ایسے ہی رتق وغیرہ ہے۔ تو قرن اور رتق کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح مسترد ہو سکتا ہے، حق اختیار ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور عیوب نہیں ہے۔ فَأَمَّا أَحْكَامُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ، اب رد کے کیا حکم ہے، رد کے احکام کیا ہیں؟ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالرَّدِّ اتَّفَقُوا، جو قائلین فقہاء ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عَلَىٰ أَنَّ الزَّوْجَ، کہ شوہر کو اذا علم بالعیب، معلوم ہو جائے عیب، قبل الدخول، ہم بستری سے پہلے، تو طلاق دے دے، ولا شیء علیہ، اور اس پر پھر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یعنی اگر عیوب کا پہلے ہی پتہ چل گیا ہم بستری سے تو پھر اس کو طلاق دے دے، اور پھر شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، یہ حکم ہے۔ یعنی طلاق دے دے، یہ اس وقت ہے جب اس کو ہم بستری سے پہلے، دخول سے پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ بیماری موجود ہے۔ اگر عیوب پہ شوہر مطلع نہ ہو، بعد میں پتہ چلے ہم بستری کے اور دخول کے بعد، تو پھر آگے ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ پورا ہو گیا کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے نکاح مسترد ہو سکتا ہے، تو ان کے بارے میں تفصیل ہو چکی ہے ہماری کہ یہ مختلف فقہا کا اختلاف ہے، اور مختلف فقہا کے نزدیک مختلف بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جو نکاح ہے وہ مسترد ہو سکتا ہے۔ اب مسترد کرنے کا حکم کیا ہے، رد کا حکم کیا ہے؟ تو اگر عیوب پر پہلے ہی مطلع ہو گئے ہم بستری سے تو پھر اس کو طلاق دے دے، اور پھر شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم قیاس کا تقاضا پڑا ہے کہ قیاس کیا چاہتا ہے۔ تو جو قائلین فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے پر قیاس کرتے ہوئے جیسے بے کو عیوب کی وجہ سے مسترد کیا جا سکتا ہے، ایسی نکاح کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے، لیکن مخالفین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری اختلافی جگہ ہم نے شروع کی ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے حق اختیار ملتا ہے، اور پھر اس دوسری جگہ میں یہ بھی ہے کہ اس رد کا حکم کیا ہے۔ ایسے ہی فقہا کے اختلاف ہم نے دیکھ لیا کہ فقہا کا ان عیوب کے بارے میں جن سے نکاح مسترد ہوتا ہے اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ ایک طرف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف 2 ہی عیوب بتلائے ہیں کہ ان کی وجہ سے نکاح مسترد ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور بیماری ایسی نہیں ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ عیب کی وجہ سے نکاح میں اختیار ملنے کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں، اور یہ سوال بھی ہے کہ وہ عیوب کون سے ہیں جن کی وجہ سے حق اختیار ملتا ہے، فقہا کا اس میں کیا اختلاف ہے، اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو ساری تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 250 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثالث جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے تو یہ چلتا رہے گا، اور آگے انشاءاللہ ہم وقت تلفظ سے پڑھیں گے۔ یعنی آگے اختلافی مسئلہ ہے کہ جی اگر شوہر کو معلوم نہ ہوا ہم بستری سے پہلے کہ یہ عیب موجود ہے تو پھر کیا ہے، پھر فقہا کے اختلاف ہے، وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔